ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بعد حمد و صلوات. معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین محترم، آج عید کا دن یوم عید الفطر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، روزہ داروں کو انعام کے طور پر آج کی خوشی کا دن منانے کا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انعام کے طور پر آج کا دن اللہ نے بندوں کو دیا ہے، تاکہ اس کے بندے 30 دن کی جو مسلسل جد و جہد عبادت کی رہی، تو ایک دن ذرا آرام اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اور بغیر عبادت کی مشقت کے اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں. اس لیے اللہ نے آج کا دن عطا کیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں لوگ 2 دن عید کے خوشی کے منایا کرتے تھے. 2 دن تھے جس دن لوگ خوشی منایا کرتے تھے. ایک دن تو 10 محرم الحرام، یہودی اس دن کو بھی اپنے عید قرار دیتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی فرعون سے، تو یہودی اس دن کو عید مناتے. ایک اور دن تھا جس دن لوگ یہودی عید منایا کرتے، اپنی خوشی کرتے تھے، اور اس دن بڑے میلے سجتے، ان کے بڑی محفلیں سجتیں. لیکن ان کی محفلوں میں اور مسلمان کی عید میں یہی فرق ہے کہ ان کی محفلوں میں شراب، گانے باجے چلتے، اور مسلمان کے لیے اللہ نے جو عید کا دن رکھا ہے وہ گانے باجے اور شراب اور تماش بینی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بہتر ہمیں ایک دن عطا، 2 دن عطا فرمایا ہے. ایک دن یوم عید الفطر ہے جو 30 دن یا 29 دن رمضان گزرنے کے بعد اللہ دیتا ہے، اور دوسرا دن یوم عید الاضحیٰ ہے، یعنی جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بہتر دن مسلمانوں کو عطا کیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں تم پر آسانی چاہتا ہوں، تم پر مشقت اور تکلیف نہیں چاہتا. اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم 30 دن یا 29 دن کی گنتی پوری کر چکو تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کے مطابق جو اللہ نے تمہیں رمضان، عبادت، ذکر و فکر، صدقات و خیرات کی صورت میں اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے، اس کی صورت میں تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو شکر کو بھی میرے رب نے اپنی حمد و ثنا و تسبیح کے ساتھ جوڑا ہے. یہ مسلمانوں کو آج کا جو دن دیا، یہ اس لیے دیا تھا کہ مسلمان آج کے دن اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پہلے سجدہ شکر ادا کریں اور پھر اپنی خوشیوں کا اظہار کریں. آئیے ہمارے سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن کیسے مناتے تھے. ہمارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کا دن ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے آپ کو بہترین لباس سے زیب تن فرماتے، بہترین لباس. اور اس دن عام طور پر نبی علیہ السلام کا لباس بڑا سادہ ہوتا، لیکن عید والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس اہتمام کے ساتھ پسند فرماتے. مختلف روایت میں کہ حضور نے عید والے دن یمنی جبہ، رومی جبہ، مختلف جبے حضور زیب تن فرماتے تھے. اور جبہ جو ہے لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے. حضور علیہ السلام اس دن خوشبو کا استعمال کرتے، اور جب گھر سے نکلتے تو سب سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر تناول کر کے 2-3
5-7 کی طاق اعداد میں کھجور تناول کرتے اور پھر گھر سے عید کی نماز کے لیے جاتے. اور جب حضور عید کے لیے جاتے تو پہلے رستے میں کوئی خیرات اور صدقات دے کے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ایک دن تو ایسا عید کا گزرا کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ایک یتیم بچہ جس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی نہ اور کوئی رشتہ دار تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے بچے سے کہا کہ آج تمہیں تمہارے کسی اپنے رشتہ دار نے تمہیں لباس کے لیے عید کے لیے تیار نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نے نہیں پوچھا. تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں؟ حضور اپنے گھر اس بچے کو لے گئے. عید کی نماز کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں وہاں پر عیدگاہ میں، اور سرکار اپنے گھر میں واپس چلے گئے. اور حضرت بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو ویسے ہی کپڑے پہناؤ جیسے حسنین کو پہنا ہے، اس بچے کا بھی ویسے خیال کرو جیسے حسنین کے کیا. یعنی جس طرح امام حسن و حسین کو جس طرح کا پروٹوکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ملتا، اس یتیم بچے کے سر پر نبی علیہ السلام نے ویسے ہی شفقت کا ہاتھ رکھا. اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو ابھی بالغ نہ ہو، بالغ ہونے کے بعد بندہ یتیم نہیں ہوتا، ویسے تو ہر بندے پھر یتیم ہے، جڑا بڈھے نے وہ بھی یتیم نے. جو بالغ ہونے سے پہلے کا وقت یعنی 13 سال سے کم عمر لڑکے کی ہو اور اس کے ماں باپ نہ ہوں تو ایسا بچہ کیا کہلائے گا؟ یتیم. تو حدیث میں آیا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو سرکار نے فرمایا جتنے اس شخص کے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے اس بچے کے، اللہ تعالیٰ اتنی اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام عید کا دن خصوصاً یتیم اور مساکین کے ساتھ گزارتے. نبی علیہ السلام ان کا خیال فرماتے اور ان کو تاکید کرتے، لوگوں کو تاکید کرتے کہ ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو. اور نبی علیہ السلام جب عید کے لیے تشریف لاتے تو سرکار کا معمول عید والے دن کیا ہوتا؟ نماز عید پر سرکار دو عالم علیہ السلام عید والے دن سب سے پہلے نبی علیہ السلام عید کی نماز ادا فرماتے. نماز ادا فرمانے کے بعد بغیر اذان اور بغیر تکبیر کے، اس لیے عید کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے. حالانکہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، نماز جمعہ سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں نہ تو تکبیر ہوتی ہے، اقامت بھی نہیں پڑھی جاتی، نہ ہی اذان ہوتی ہے. بغیر اقامت اور بغیر اذان کے حضور نماز عید پہلے پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے. ہوتا یہ ہے. اور نماز جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے، لیکن عید میں معاملہ الٹ ہے. نبی علیہ اس لیے سنت ہے سرکار کی کہ حضور پہلے نماز پڑھتے پھر عید کا خطبہ دیتے. اور ایک دفعہ ایک سال میں رش بہت زیادہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید بعض خواتین وہ چونکہ عید کی نماز، کیونکہ ایام مخصوصہ میں بعض خواتین پہ نماز جو ہے نا وہ فرض نہیں ہوتی، ان کو نماز معاف ہوتی ہے. تو خاص ایام کچھ خواتین عید گاہ سے دور تھیں، لیکن حضور نے ان کو بھی حکم کیا کہ تم بھی عید کی جو دعا ہے اس میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی جو رحمتیں عید والے دن عید کی دعا میں برستی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا کرے گا. حکم کیا حضور نے. پھر جب نبی علیہ السلام نے مردوں کو خطبہ دے دیا تو خواتین کی سائڈ پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں پر خواتین کو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا، اور وجہ یہ تھی کہ عورتیں ناشکری زیادہ کرتی ہیں اور عورتیں اللہ کے معاملے میں اور رسول کے معاملے میں بخیل بھی ہیں، یعنی کنجوس بھی ہیں. تو فرمایا اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو جہنم سے، چاہے ایک کھجور دے کر ہو، بہت زیادہ غریب بھی ہو، کم از کم ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو اگر ایک کھجور کے ذریعے سے بھی جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا، یہ باتیں نہ کرے، بیچ میں باتیں نہ کرے جی. نبی علیہ السلام نے جب یہ حکم کیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عورتوں نے جو عورتیں وہاں موجود تھیں جو بہت زیادہ غریب تھی، کسی نے جو لا کے دیے، کسی نے کھجور لا کے دی. یہ وطرانے والا صدقہ نہیں تھا، یہ صدقہ شکر تھا
کہ اللہ نے آج کا جو دن دیا اس کے عوض میں تم اللہ کے راستے میں کچھ دو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا جمع غفیر ان لوگوں کا تھا جو بیچاروں کا وسائل نہیں تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام انہی لوگوں کے جمع شدہ پیسوں سے، صدقات سے، انہی لوگوں کے جمع شدہ پیسوں سے ان غریب لوگوں کی مدد فرماتے جو بارگاہ رسالت میں بطور سائل بن کر آتے تھے۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کو جب ترغیب دی تو عورتوں نے، کسی نے اپنی انگوٹھی نکالی، کسی نے اپنا زیور نکالا، اور کسی نے پیسے دیے، درم و دینار دیے، کسی نے کھجور دی، جو کچھ موجود تھا نا ان عورتوں نے نکال کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلال اپنی چادر پھیلاؤ۔ جب چادر پھیلائی گی، بلال رضی اللہ تعالیٰ کی چادر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام عورتوں سے صدقات لے کر جمع کیے اور فرمایا یہ تمہارے صدقات ان غریب اور مساکین کے لیے ہوں گے کہ جو لوگوں کا دنیا میں کوئی وسائل نہیں ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے صدقہ بھی فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ تو رحمۃ اللہ علیہ السلام ایک سال عید کا دن تھا تو حضور جب گھر میں تشریف لائے تو محسوس ہوا کہ مسجد نبوی میں کوئی کھیل کود کر رہا ہے، مطلب بھاگ دوڑ رہا ہے۔ جب مسجد نبوی میں دیکھا تو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ صحابہ کرام وہ اپنے حبشی انداز سے کوئی کرتب دکھا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہے ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں اور تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نیت کو دیکھا کہ ان کی نیت ایک آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو عید کے موقع پر مختلف اپنے ثقافتی جو کھیل ہوتے ہیں وہ، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا، وہ ثقافتی کھیل ان کا جنگی تھا، ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے ثقافتی کھیل کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس ثقافتی کھیل کو زیادہ پسند کیا ہے جس سے مسلمان کو جسمانی فائدہ ہو اور جس سے مسلمان کو اسلام کے لیے فائدہ ہو، ایسے کھیل کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ ایسے کھیل نہیں ہے کہ جناب آپ اور کھیلوں میں پڑ جائیں جس میں خرافات ہوں، وہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو بی بی عائشہ کو بلایا، فرمایا عائشہ اب یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کھڑے تھے؟ یہ آج وہی جگہ ہے جس کو آج گنبد خضرا کہا جاتا ہے، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ریاض الجنہ موجود ہے، حضور وہاں پر اپنے دروازے پر، گھر کے دروازے پر کھڑے، اور نبی علیہ السلام نے بی بی عائشہ کو فرمایا عائشہ آج عید کا دن ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ حبشی لوگ عید والے دن وہ کس طرح خوشی مناتے ہیں۔ اب یہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خوشی کیسے منا رہے؟ آپ نے بیوی کو بلایا، حضور خود آگے کھڑے، بی بی عائشہ یہاں پر اپنا سر رکھے اور صرف آنکھیں اوپر رکھی ہوئی ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، حضور کے پیچھے پردہ رکھ کے آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ یہودی کس طرح، حبشی نسل لوگ جو کس طرح وہ کھیل کود کر رہے ہیں۔ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رہے تو حضرت عمر عین موقع پر حضرت عمر تشریف لے آئے، ہاتھ میں کنکر پکڑے اور بڑے غصے سے حضرت عمر چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، یہاں پر تو اللہ نے حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور تم یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں ہیں اور تم حضور کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو پیچھے کیا، حضور مسجد میں تشریف لائے، فرمایا عمر آج ان کو منع نہ کرو، آج عید کا دن ہے، آج ان کو خوشی منانے دو، آج ایک تو خوشی یہ منا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ کوئی اپنی خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، بلکہ یہ بھاگ دوڑ ایک ٹریننگ ہے جو ان کو راہ جہاد میں یہ چیز جو ہے وہ مدد دے گی۔ تو دیکھیں اسلام نے اس کھیل کود کو پسند کیا ہے جس کا فائدہ مسلمان کو جسمانی طور پر ہو۔ اچھا جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اوپر چھت پہ تشریف لے جائیں، اوپر مسجد میں چھت کے اوپر جگہ ہے بھائی، اوپر تشریف لے جائیں۔ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام نے عید کا دن ایسے خوشی سے منایا،
اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کا دن اپنے گھر میں خوشی سے مناتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عید کا دن عبادت میں زیادہ نہیں گزرتا تھا، سرکار کا عید کا دن زیادہ لوگوں سے میل ملاپ میں گزرتا تھا، اور بلکہ حضور نے تو خود حدیث میں بیان کر دیا عید والے دن نفلی نماز میں سوائے عید کے اور کوئی نماز نہیں، یعنی فرائض کے علاوہ، فرض کے علاوہ کوئی جو نماز ہے، نہ اشراق، نہ چاش، نہ وابین، صرف حضور نے فرمایا نہ قضاء حاجت کی جو نماز ہے، نہ صلاۃ الوضو کی، نہ تحیۃ المسجد کی، کوئی نفل نہیں حضور نے ادا کی عید والے دن۔ عید والے دن صرف عید کی نماز ادا کی ہے، اس کے علاوہ فرض نماز پڑھی ہے، اور بقایا لوگوں سے تعلق اور میل ملاپ رکھا ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے، کیونکہ یہ میل ملاپ جو مسلمان سے ملتا ہے نا، اس کا بڑا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کا مسلمان سے ملنے سے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ ختم ہوتا ہے، اس لیے ملنا چاہیے ایک دوسرے سے۔ سلام، کئی لوگ بڑے خشک طبیعت سے ہوتے ہیں، ملتے ہی نہیں کسی سے، نماز پڑھی تو اتھو سائڈ تے ہو کے نکل گئے۔ تو بھائی عید کا موقع ہے، مل لو۔ کیا ہے اس کا آپ کو فائدہ میں بتاؤں؟ سب سے بڑا اس کا سب سے بڑا فائدہ حضور نے کیا فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے، اس سے دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام سے فرمایا سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا، جب کوئی مسلمان کسی سے مصافحہ کرتا ہے، سلام لیتا ہے، جب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سینہ چھاتی لگاتا ہے، معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، تو میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کے ملنے اور ملنے کے بعد جدا ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کے گناہوں کو میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ وہ دونوں بندے ایک دوسرے سے ایسے ہاتھ جدا ہوئے، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیتا ہے۔ تو بھائی ملا کریں، خصوصاً آپ جو نمازی حضرات ہیں جو مسجد میں پرماننٹ آتے ہیں، ان کو تو چاہیے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے کہ یار یہ مسجد میں جاتے ہیں، ان کی طبیعت میں تو بڑی خوش طبعی ہونی چاہیے، بڑے کھلے مزاج ہونا چاہیے، بڑی نرمی ہونی چاہیے، اور بڑی خوش مزاجی ہونی چاہیے۔ اور بلکہ یہاں تک میں نہیں، ہمارے دین کی وسعت دیکھیے، ہمارے دین کا جو ہے وہ رحمت دیکھیے۔ میرے سرکار نے فرمایا صرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکرا دے، صرف خوش ہو جائے، چہرے پر اچھے تاثرات آ جائیں، چہرے پر خوشی کے اثار آ جائیں، تو میرے سرکار نے فرمایا اس مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، صدقے کا ثواب ہے اس پہ۔ تو کتنے بڑے کئی لوگوں نے متے دیار والے 12 بجے رہتے ہیں، تو بھائی عید والے دن تو خوشی لاؤ چہرے تے، کو خوشی چہرے سے پر دیکھنے سے آپ کی خوشی تو ظاہر ہو، ہر وہ پریشان چہرے پر خوشی ہو۔ حضور نے عید کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے، لیکن آج کا دن کن لوگوں کے لیے خوشی ہے اور کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر کی بات سنیے، عید کا دن تھا، ایک شخص حضرت عمر کو ملنے کے لیے گیا عید کی نماز کے بعد۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب ملنے آئے تو آپ رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور آج عید کا دن ہے، آج بھی آپ رو رہے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الیوم یوم العید او یوم الوعید، فرمایا آج کا دن عید تو ہے، لیکن آج کا دن عید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے نماز روزے قبول ہو گئے۔ فرمایا عمر کو نہیں پتا کہ عمر کے روزے نماز قبول اللہ نے کیے ہیں کہ نہیں کیے، عمر پورے رمضان قرآن پڑھتا رہا، لیکن عمر ڈرتا ہے کہ کاش کیا پتا عمر کی وہ ساری عبادت عمر کے منہ پہ مار دی جائے تو عمر کیا کر لے گا۔ تو آج کا دن عید کا دن ان لوگوں کے لیے جن کے نماز روزے قبول ہوئے، جن کی عبادات قبول ہوئیں، جن کا ذکر و فکر قبول ہوا، اور آج کے دن یوم وعید ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آج کے دن اللہ نے کچھ بھی قبول نہ کیا۔ دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ اگر دنیا پتہ چل جاتا تو ہر کسی کا پردہ اٹھ جاتا۔ یہ تو اللہ نے پردے رکھ لیے، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے کس کے قبول کیے تو کسی کے نہیں کیے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں پردہ رکھے اللہ حشر میں بھی ایسے رکھے۔
تو آج کا دن عید کا دن ہے، تو یاد رکھیے عید والے دن بہت ساری بے احتیاطیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ عید والے دن عید کے نام پر، خوشی کے نام پر جناب آتش بازی لوگ کرتے ہیں، خوشی کے نام پر ون ویلنگ ہو رہی ہے، خوشی کے نام پر جناب غیر محرم خواتین جو اپنے رشتہ داروں میں ہیں ان سے لوگ عید مل رہے ہیں۔ اب چچی کا رشتہ کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ آپ کے جناب ماں کی جو کزن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں آنٹی، خالہ، وہ خالہ آپ کی ڈائریکٹ نہیں ہے، آپ کی ماں کی کزن ہے، ماں کی بہن، تو آپ کی کے لیے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے، پھوپھی سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن چلو اگر چہرے کا پردہ نہیں کر سکتے، کم از کم جسم کا پردہ تو رکھنا چاہیے نا، ایک دوسرے سے دور۔ ہم کزن کے ساتھ، چچا زاد بہن ہے اس کے ساتھ جناب ہاتھ ملا رہے، عید مبارک، خیر مبارک، چچی کے ساتھ ملا رہے، ماں کی کزن ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے، کوئی نہیں جی خالہ ہے، خالہ کیسی بھائی، یہ تو آپ کے لیے غیر، اگر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہو تو شادی ہو سکتی ہے آپ کی۔ جن خواتین سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان سے اگر آپ کا نکاح نہیں ہے تو آپ کا اپنے ہاتھ ملانا حرام ہے، منع ہے، عید کے نام پر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو آج کے دن ان بے احتیاطیوں سے بچیں۔ خواتین کو اگر آپ نے سلام کہنا ہے، عید مبارک کہنا ہے، زبان سے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جہاں پہ خواتین اکٹھی ہوتی، نبی علیہ السلام اگر قریب سے کبھی گزرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور دور سے اشارے سے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ ضروری نہیں کہ حضور اللہ کے امت کے لیے بحیثیت باپ کے ہیں، روحانی باپ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں اور نبی بحیثیت باپ کے ہیں، لیکن سرکار نے کبھی بھی کسی خاتون کے سر پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ کئی لوگ رکھ دیتے ہیں نا کہ جہاں بچی ہے پیار دے دیا سر پہ، لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جوان ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عید مبارک زبان سے کہیں بس، اور مردوں سے آپ ملیں، مصافحہ کریں۔ تو یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے 1 منٹ رہ گیا، تو یہ یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی رشتے میں سالی لگتی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما جب آئیں تو انہوں نے باریک سے دوپٹہ پہنا ہوا تھا، تو حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا چادر لے کر آؤ، اور ابھی ان کی عمر کتنے 11-12 برس حضرت اسما کی۔ حضور نے وہ دوپٹہ پھاڑا اور حضرت عائشہ کی چادر حضرت اسما کو دی، فرمایا بیٹا جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں ان کو چاہیے کہ اپنے جسم پر موٹی چادر یا کم از کم ایسی چادر پہنے جس سے ان کا جسم ظاہر نہ ہو۔ باریک جناب جالی والے دوپٹے پہن کر خواتین اگر ایسا کر رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلط بات ہے، غیر محرم کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔